الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ نے کئی مقامات پر ایمان والوں سے یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور نماز یہ مسلمانوں کی اہم پہچان بھی ہے۔ نماز اسلام کا حصہ ہے اور مسلمانوں کی یہ بڑی پہچان ہے۔ اس لیے جب تک مسجدیں کھلی ہوئی ہیں سجدہ کر کے اپنی اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، ورنہ جب یہ مسجدیں ختم کر دی جائیں گی تو پھر سجدہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے نماز قائم کیجیے، نماز پڑھیے۔ نماز پڑھیے گا تو نماز قائم ہوگی، اور رسول اللہ کی تعظیم کیجیے گا تو پڑھی ہوئی نمازیں بچیں گی۔ لہٰذا نماز پڑھا بھی کیجیے اور پڑھی ہوئی نمازوں کو بچایا بھی کیجیے۔ کون نہیں جانتا کہ جسے آج ہم شیطان کہتے ہیں یہ کبھی معلم الملائکہ ہوا کرتا تھا، کبھی یہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، کبھی یہ جنت میں آنا جانا کیا کرتا تھا، لیکن آج یہ شیطان ہے۔ یہ بڑا پرہیزگار تھا، بڑا نمازی تھا، سجدہ پر سجدہ کیا تھا، اور 1 کروڑ 2 کروڑ برس نہیں، 6 کروڑ برس تک یہ سجدہ پر سجدہ کرتا رہا، رب کی بندگی کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی یہ حضرت آدم صفی اللہ کی تعظیم سے انکار کیا، رسول پاک کی تعظیم سے انکار کیا، اس کا تمام سجدہ اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ 6 کروڑ برس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئی، اور یہ شیطان بنا دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز شیطان کو بھی پڑھنے آتا تھا، لیکن اسے بچانے نہیں آتا تھا۔ لہٰذا نماز پڑھیے بھی اور پڑھی ہوئی نمازوں کو بچائیے بھی۔ دیکھیے قرآن مقدسہ میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ 3 اعلیٰ درجے کی صفات کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہم میں مبعوث فرمایا تو ہم سے بھی اللہ رب العزت نے 3 مطالبات کیے۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے محبوب کو
بڑی شان و شوکت کے ساتھ تم میں بھیجا ہے، لہذا تم سے 3 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور ان کے رسول پر بھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ جب ایمان لے آئے اللہ پر اور رسول اللہ پر تو ڈائریکٹ رب کی بندگی کرنے لگو، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جب تم ایمان لا چکو تو اس کے بعد میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو اور ہر طرح سے ان کی مدد کرو۔ اس کے بعد تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ تسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ جب تم ایمان لے آئے، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر بجا لائے، تو اب تم سے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ تم صبح و شام اپنے رب کی پاکی بولا کرو، سبحان اللہ، یعنی اپنے رب کی بندگی کیا کرو، ان کی عبادت کیا کرو، ان کی تسبیح پڑھا کرو۔ پتہ چلا کہ عمارت اسلام کی 3 منزل ہے۔ پہلی منزل کا نام ایمان، دوسری منزل کا نام تعظیم، اور تیسری منزل کا نام تسبیح، رب کی بندگی۔ اب اگر کوئی پہلی منزل پر چڑھنے کے بعد دوسری منزل کے بغیر سپورٹ کے تیسری منزل پر جانا چاہے تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو آپ میں کا ہر بچہ یہ پکار کر کہہ سکتا ہے کہ شمشاد رضا قادری وہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے مقصد میں تبھی کامیاب ہوگا جب وہ دوسری منزل کا سپورٹ لے گا، دوسری منزل کا سپورٹ لے گا تب وہ تیسری منزل پر پہنچ پائے گا۔ تو جس طرح پہلی منزل پر رہنے والا بغیر دوسری منزل کے سپورٹ کے تیسری منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر کوئی ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہ کرے، صرف رب کی بندگی کرنے لگے، تو وہ اس بندگی میں بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بندگی میں، اس عبادت میں تبھی جا کر وہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے جب وہ ایمان کے بعد رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرے گا۔ اگر رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہیں ہے اس کے سینے میں تو پھر اس کا کوئی بھی اعمال، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی بندگی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے نماز پڑھیے بھی اور پڑھی ہوئی نمازوں کو بچائیے بھی۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس دنیا سے سارے انسانوں کو ختم کر دیا جائے، صرف انسانوں، سارے انسانوں کو ختم کر دیا جائے تو کیا اس کا اثر سورج کی روشنی پر پڑے گا؟ کیا اس کی وجہ سے سورج کا نکلنا بند ہو جائے گا؟ کیا اس کا اثر ہوا کے چلن پر پڑے گا؟ کیا اس کی وجہ سے ہوا کا چلنا بند ہو جائے گا؟ کیا اس کا اثر دریا کے بہاؤ پر پڑے گا؟ کیا اس کی وجہ سے دریا کا بہنا بند ہو جائے گا؟ تو آپ میں کا ہر بچہ یہ پکار کر کہہ سکتا ہے کہ شمشاد رضا قادری ذرہ برابر بھی اس کا اثر نہ سورج کی روشنی پر پڑے گا، نہ ہوا کے چلن پر پڑے گا، نہ دریا کے بہاؤ پر پڑے گا۔ انسان رہے نہ رہے، انسان رہے یا نہ رہے،
لیکن صبح قیامت تک سورج کی روشنی بھی باقی رہے گی، ہوا کا چلن بھی باقی رہے گا، دریا کا بہاؤ بھی باقی رہے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان بھی باقی رہے گا، انسان بھی باقی رہے گا۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے، رب کی تمام نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کی قدرت کا آپ اندازہ لگائے، وہ نعمت ہوا۔ اگر ہوا کو صرف چند لمحے کے لیے بند کر دیا جائے، ہوا کو صرف چند گھنٹے کے لیے روک دیا جائے، تو کیا اس کا اثر انسانوں پر پڑے گا؟ اس کا اثر پرند پر پڑے گا؟ اس کا اثر چرند پر پڑے گا؟ اس کا اثر درند پر پڑے گا؟ اس کا اثر بکرا بکری پر پڑے گا؟ اس کا اثر مرغا مرغی پر پڑے گا؟ تو آپ میں کا ہر عقل مند کہے گا کہ شمشاد رضا قادری ہاں، اس کا اثر ہر انسان پر بھی پڑے گا، یہاں تک کہ سارے جاندار پر پڑے گا، اور ایسا اثر پڑے گا، ایسا اثر پڑے گا کہ چند لمحے میں ہی سارے انسان ختم کر دیے جائیں گے، سب کے سب دم توڑ دیں گے، یہاں تک کہ چند منٹ میں ہی سارے جاندار دم توڑ دیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ایسا اثر پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح ایک ہوا انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے فائدے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ چاہے وہ چاند کی چمک ہو، چاہے کہکشاں کی دھمک ہو، چاہے رات کا اندھیرا ہو، چاہے صبح کا سویرا ہو، چاہے کلیوں کا تبسم ہو، چاہے بلبل کا ترنم ہو، چاہے سورج کی تپش ہو، چاہے زمین کی کشش ہو، چاہے بارش کی ٹپک ہو، ہر چیز انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے تو آخر انسان کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدسہ خود ہی کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ دنیا کے مسلمانوں سنو، دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن ہم انسان رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو صرف نماز ادا نہیں کرتے، جو ہماری شان بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے اور ہمارا مقصد بھی ہے، ہماری پیدائش کا اصل مقصد بھی ہے کہ ہم رب کی بندگی کریں۔ اس لیے اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے رب کی بندگی کیا کریں۔ دیکھیں، نماز یہ افضل العبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اس کی 2 وجہ رکھ رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز سب سے پہلی عبادت ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلی عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اس کے بعد ہے، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، یہ سب نماز کے بعد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب زمین پر عطا کی گئی، لیکن ایک واحد نماز ایسی عبادت ہے جو زمین پر عطا نہیں کی گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر نماز عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے پاس بلا کر نماز عطا فرمایا، اس لیے نماز پڑھا کریں۔ دیکھیں نماز کی خوبصورتی، دیکھیں نماز کی خوبصورتی، دیکھیں کہ نماز کی یہ خوبصورتی ہے کہ نماز
بڑی آسانی سے نمازی کے درمیان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑی آسانی سے ختم کر دیا کرتی ہے، چاہے وہ اونچ نیچ کا اختلاف ہو، چاہے امیری غریبی کا اختلاف ہو، چاہے کالے گورے کا اختلاف ہو، چاہے شہری دیہاتی کا اختلاف ہو، چاہے مفلسی یا غریبی کا اختلاف ہو، سارے اختلافات کو، جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ان سارے اختلافات کو نماز آسانی سے ختم کر دیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ ہو یا وزیر، امیر ہو یا غریب، مفلس ہو یا فقیر، کالا ہو یا گورا، شہری ہو یا دیہاتی، چھوٹا ہو یا بڑا، اجمی ہو یا عربی، چینی ہو یا جاپانی، امریکی ہو یا افریقی، ایرانی ہو یا عراقی، ترکی ہو یا افغانی، ہندوستانی ہو یا پاکستانی، دنیا کا کوئی بھی ہو، اگر ہے وہ مسلمان، رہنے والا ہے جہاں کا، اگر ہے وہ مسلمان اور آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کی یہ خوبصورتی ہے کہ پوری مسجد میں امام و مؤذن کی جگہیں کو چھوڑ کر وہ جہاں چاہتا ہے کھڑا ہو کر شوق سے نماز ادا کر لیتا ہے، کوئی اسے روکا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز کی خوبصورتی۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے نماز پڑھیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ نماز ہمیں مسجد کے حساب سے فائدہ پہنچایا کرتی ہے، مسجد کے حساب سے ہمیں نمازوں کا ثواب ملا کرتا ہے۔ مثلا ایک وقت کی نماز اگر ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی وقت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم ایک وقت کی نماز قبیلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، گاؤں کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک وقت کی نماز ہم جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک وقت کی نماز ہم مسجد اقصیٰ میں یا مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک وقت کی نماز اگر ہم مسجد حرام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک وقت کی نماز اگر ہم مسجد قباء میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 1 عمرہ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، نمازوں کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ دلی کی جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور گاؤں کی جامع مسجد میں پڑھیں گے تو ہمیں 500 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ جتنی بھی جامع مسجد ہے پوری دنیا میں، سب میں پڑھیں گے، کہیں بھی پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد قباء کی الگ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہم پڑھا کریں۔ دیکھیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں 50 وقتوں کی نماز عطا کی گئی تھی، ہمارے لیے 50 وقتوں کی نماز آئی تھی۔ ہمارے پیغمبر نے، ہمارے نبی نے ہم پر کرم فرمایا اور کم کرایا، 5 وقتوں کی نمازیں بچی، ہم پڑھتے ہیں 5 وقتوں کی نماز اور ہمیں ثواب ملتا ہے 50 وقتوں کی نمازوں کا۔ سبحان اللہ، 50 وقتوں کی نمازوں کا ثواب۔ یہ 5 وقتوں کی جو نمازیں ہیں، اس میں سے ہر ایک نماز کسی نہ کسی نبی کی سنت رہ چکی ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ مثلا نماز فجر کو دیکھیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز ظہر کو دیکھیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز عصر کو دیکھیں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز مغرب کو دیکھیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور نماز عشاء کو دیکھیں، یہ ہمارے نبی آخر الزماں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی آخر الزماں کی سنت ہے۔ کب پڑھی نماز فجر؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کب پڑھی؟ تو سنیں،
نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی مقبولیت کے بعد پڑھی، سبحان اللہ۔ نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے جب دمبا آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھی۔ نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 برس کے بعد جب زندہ کیے گئے، 100 برس وہ لٹائے گئے، 100 برس کے بعد جب وہ زندہ کیے گئے تب جا کر انہوں نے نماز عصر پڑھی۔ نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی توبہ کی مقبولیت کے بعد پڑھی۔ 4 رکعت کی نیت کیے تھے لیکن 3 رکعت پہ ہی تھک کر سلام پھیر دیا، یہ 3 رکعت ہی نماز ہوگی۔ نماز عشاء ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پہلے ظہر کی فرض نماز 2 رکعت تھی، عصر کی فرض نماز 2 رکعت تھی، عشاء کی فرض نماز 2 رکعت تھی۔ یہ باقی مغرب کی 3 رکعت، فجر کی 2 رکعت پہلے سے تھی، لیکن یہ 3 وقتوں کی جو نمازیں ہیں فرض نماز یہ 2 رکعت ہی تھی۔ اس میں اضافہ کب ہوا، بڑھوتری کب ہوئی، اس بات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو سنیے، جب ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو ہجرت کے پہلے سال ہی ان تینوں وقتوں کی نمازوں کی رکعتوں میں 2 رکعت اضافہ کیا گیا، سبحان اللہ۔ ہجرت کے پہلے سال جو ظہر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی تھی 4 رکعت پڑھی جانے لگی، عصر کی 2 رکعت پڑھی جاتی تھی فرض نماز 4 رکعت پڑھی جانے لگی، عشاء کی 2 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی تھی 4 رکعت پڑھی جانے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسافروں کو قصر کرنے کا حکم ہے کہ جب آپ 100 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، اگر 15 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ وہاں نہیں ہے تو اس بیچ میں جتنی نمازیں آپ پڑھ رہے ہو قصر کرو، یعنی جو چار رکعت والی نماز ہے اسے 2 رکعت ہی پڑھا کرو۔ یہی مسئلہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اور اذان کی شروعات بھی ہجرت کے پہلے سال میں ہی ہوئی۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مؤذن کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ مؤذن کی گردنیں بروز قیامت سب سے لمبی ہوگی، سب سے دراز ہوگی۔ وہ اس بات کی گواہی دے گی کہ جب یہ بندہ دنیا میں تھا تو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے یہ اذان پکارا کرتا تھا، سبحان اللہ، اذان پکارا کرتا تھا۔ اس لیے وقت ملے تو اذان بھی دیا کرے اور نماز پڑھا کرے، ضرور پڑھا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو وقت متعینہ پر نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔